أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر الإمام فكبروا فإذا قرأ فانصتوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. سب کہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نہ مرے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہیں جو قابل نہیں حیات النبی کے. ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج کا یہ پروگرام درس قرآن کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر ترک القراءۃ خلف الامام کے مسئلے پر. تو اس حوالے سے چند باتیں طالب علمانہ طور پر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ نیک، نمازی اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی نسبت سے، آپ کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات حق کا میری زبان سے صادر فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ، اس کا بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے. ایک سورت کو فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، آغاز، شروع، کھولنا. قرآن کو جب بھی کھولو، قرآن کی جس سورت اور جس آیات سے ابتدا ہے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اس وجہ سے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اور اس سورت کا نام سورہ سبع مثانی بھی ہے. سبع کا معنی 7، مثانی دہرائی جانے والی آیات. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 7 آیات رکھی ہیں جن کو انسان اپنی نماز کی ہر رکعت میں
انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نمازی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک منفرد انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سنت ہو، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو. نمبر 2 امام ہوتا ہے، فرض نماز کے اندر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. تیسری قسم نمازی کی مقتدی ہے، امام کے پیچھے نیت کر کے اس کے ساتھ شریک ہونے والا مقتدی کہلاتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں نمازی کی. نمبر 1 منفرد، نمبر 2 امام، نمبر 3 مقتدی. اور ان تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمومی طور پر تینوں کو ایک کر کے اختلاف کر کے مسئلے کو گڑبڑ کیا جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، شاید کچھ نئی باتیں بھی لگے، چاہے کچھ خوش بھی لگے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ان 3 قسموں کے اندر احکامات مختلف ہیں اور ان تینوں قسم کے نمازی کے احکامات جب الگ الگ ہیں تو سورہ فاتحہ جو نماز کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے، کیا یہ سورۃ فاتحہ نمازی کے تینوں قسموں کے لیے ہے، سب کے لیے فاتحہ ضروری ہے، یا ان میں سے کسی کے لیے ضروری اور کسی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہمارا عمل عقیدہ اور مسئلہ یہ ہے، بلکہ اگر اس کو یوں تعبیر کیا جائے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، تابعین کرام کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اس مقتدی کے ذمے فاتحہ نہیں ہے. اگر امام بن کے نماز پڑھا رہا ہے اس کے ذمے فاتحہ ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جب امام کی نماز نہیں ہوگی مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی. اور ایک آدمی اکیلا نفل سنت فرض پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. لیکن مقتدی کا حکم الگ ہے. مقتدی کی قرت امام کی قرت ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، عمل اور مسلک کہ مقتدی کی قرت امام کی قرت مقتدی کی قرت ہے. جس طرح پورے محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، مسجد کے اندر ایک آدمی اذان دیتا ہے، اس ایک مؤذن کی اذان پورے جماعتیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے ایک آدمی اقامت کہتا ہے، اس ایک آدمی کی کہی ہوئی اقامت سب جماعت کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح جمعہ کے اندر خطیب جمعہ جو خطبہ دیتا ہے، چاہے انسان کے پاس آواز پہنچے یا نہ پہنچے، چاہے جماعت سے پہلے شامل ہو خطبے کے بعد شامل ہو، امام کا خطبہ خطیب کا خطبہ پڑھا ہوا مقتدی اور جماعتوں کا خطبہ پڑھا ہوا شمار ہوتا ہے. جس طرح ایک مؤذن کی اذان سب محلہ والوں کے لیے کافی، ایک اقامت کہنے والے کی اقامت سب جماعت کی طرف سے کافی، ایک خطیب کا خطبہ سب جماعت والوں کی طرف سے کافی، اسی طرح ایک امام کی قرت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی. اور میں بڑے واضح دلائل کی روشنی میں یہ کہتا ہوں، اگر کسی انسان کو میری اس بات سے اختلاف ہے، کھلم کھلا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث پیش کی جائے، صرف ایک حدیث کہ امام کی قرت